تراویح کے دوران ایک چیز کا خیال آتا ہے کہ آپ لوگ ماشاءاللہ اتنی پابندی سے نماز پڑھ رہے ہیں. کچھ لوگوں کو میں دیکھتا ہوں مسلسل صف اول میں ہیں پہلے روزے سے. تو اللہ تعالیٰ کو یہ ادا بہت پسند آتی ہے. قرآن کہتا ہے وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، اے نبی سجدہ کرنے والوں میں آپ کا الٹنا پلٹنا ہم دیکھ رہے ہیں. تو تراویح میں بالکل یہی کیفیت ہوتی ہے، الٹنا پلٹنا. سجدے میں گئے، پھر اٹھے، پھر رکوع میں، پھر اٹھے، پھر سجدے میں، پھر بیٹھے، پھر سجدے میں. لوگ تھک جاتے ہیں نا. تو یہ سب چیزیں اللہ نوٹ کر رہا ہے اور اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے. تو انسان نا بور ہونے لگتا ہے کھڑے کھڑے، کیونکہ اکثر لوگوں کو سمجھ میں تو آ نہیں رہا ہوتا کہ امام صاحب کیا پڑھ رہے ہیں. ہمارے یہاں تو تراویح کی سپیڈ پھر بھی بہت اچھی ہے، تیز نہیں ہے، لیکن پھر بھی ترجمہ مفہوم تو سمجھ میں نہیں آتا نا لوگوں کو، اکثر لوگوں کو. اس کے باوجود یہ سوچ کے کھڑے رہنا کہ اللہ کا کلام پڑھا جا رہا ہے، سمجھ میں آئے نہ آئے ہم سنیں گے. تو اس کی قدر آپ کو قیامت کے دن ہوگی. اور یہ رمضان کی خاصیت ہے کہ رمضان میں آپ عام دنوں سے زیادہ عبادت کر لیتے ہیں تراویح کی وجہ سے. اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. صحیح ہے بخاری، صحیح ہے مسلم میں ہے، یزید فی رمضان ما لا یزید فی غیرہ. آپ رمضان کی راتوں میں جو عبادت کرتے تھے وہ دوسروں سے زیادہ، پورے سال اتنی عبادت نہیں ہوتی تھی جو رمضان کی راتوں میں. پورے سال عام معمول تھا 8 رکعتیں. اس حدیث سے پتہ چلتا ہے رمضان میں رکعتوں کی تعداد زیادہ. تبھی وہ جو بخاری کی حدیث ہے نا جس میں آتا ہے کہ رمضان اور غیر رمضان میں 8 رکعتیں پڑھتے تھے، علماء نے بخاری ہی کی اس حدیث پر اشکال کیا ہے کہ اس کے متن میں اضطراب ہے. اضطراب کا مطلب بخاری کی ہونے کے باوجود متن میں گڑبڑ ہے، کیونکہ بخاری ہی کی دوسری حدیث اس کے خلاف ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے دوسری حدیث سے کہ 8 سے زیادہ ہی ہوتی تھیں. تو اب جو لوگ رمضان میں 8 رکعتیں پڑھتے ہیں اور باقی رکعتیں، کیونکہ بہت سے لوگوں سے 20 نہیں پڑھی جاتی ہیں، کہہ رہے ہیں بھائی 8 بھی ہیں تو 8 پڑھ کے نکل لو، پتلی گلی سے کچھ نکل رہے ہوتے ہیں. اب تراویح چونکہ فرض واجب تو ہے نہیں کہ ہم ان کو روکیں، سنت موقدہ ہے، گھر پہ جا کے پڑھ لیں باقی رکعتیں. نہیں بھی پڑھتے تو ملامت ہی کی جا سکتی ہے، کوئی زبردستی تو آج کل فرائض میں نہیں کی جاتی، سنتوں میں کہاں سے کی جائے گی. لیکن جو 8 پڑھ کے نکل لیتے ہیں کہ ہم سے 20 نہیں پڑھی جاتی، تو دیکھو 8 تو نبی عام دنوں میں پڑھ لیا کرتے تھے، معمول تھا. رمضان میں یہ تعداد زیادہ تھی. اسی وجہ سے سعودی عرب میں جب 20 رکعت تراویح کو ختم کرنے کی بات آئی نا تو وہیں کے علماء نے اس کے خلاف احتجاج کیا تھا. اور شیخ عطیہ سالم ہیں مدینہ یونیورسٹی کے بہت سینئر لیکچرار تھے، انہوں نے کتاب لکھی، سعودی عرب سے ہی وہ کتاب بھی چھپی. شیخ عطیہ سالم، انہوں نے یہ کہا کہ 1000 سال سے زیادہ ہو گیا مکہ اور مدینہ میں، جب سے حضرت عمر نے 20 رکعتیں شروع کی ہیں اس وقت سے لے کے اب تک 20 ہی پڑھی جا رہی ہیں. وہ بہت خلاف تھے اس کے، اور بہت سارے علماء. اب انہوں نے 10 کر دی ہیں، واللہ عالم کورونا کی وجہ سے کی ہیں، یہ کیا ہے وہ، لیکن ہم اس کے مکلف نہیں ہیں. ہم کس کے مکلف ہیں؟ قرآن و سنت کے، صحابہ کے. سعودی عرب میں تبدیلیاں آ رہی ہیں، ہو سکتا ہے یہ 10 بھی غائب ہو جائیں، ہو سکتا ہے 8 ہو جائیں، ہو سکتا ہے 4 ہو جائیں. ایک چھوٹی سی بات کہہ کے پھر میں درس شروع کرتا ہوں. ہمارے ہاں نا جب آپ کو اپنی رائے دوسرے پر تھوپنی ہوتی ہے تو دوسرے کی رائے کو فقہ حنفی کا یا دیوبندیت کا نام دے دیتے ہو اور اپنی رائے کو قرآن و حدیث کا نام. یہ آج کل مارکیٹ میں چل رہا ہے. میرا جی ٹی وی میں انٹرویو تھا، طلاق کے مسائل پر بات چل رہی تھی. انہوں نے مجھ سے سوال پوچھا کہ فقہ حنفی میں 3 طلاقیں ایک ہوتی ہیں. میں نے کہا حضرت یہ غلط فہمی کسی نے پھیلائی ہے، تمام صحابہ کے نزدیک 3 طلاقیں 3 ہی ہوتی ہیں. اچھا سوری، انہوں نے کہا فقہ حنفی میں 3 طلاقیں کتنی ہوتی ہیں؟ 3 ہوتی ہیں. یہ تو شکر ہے فقہ حنفی کا، یوں نہیں کہا دیوبندیوں کے ہاں 3 طلاقیں کتنی ہوتی ہیں؟ 3. یہ لوگ نا جب مسلک پرستی پھیلانا چاہتے ہیں نا تو نام کیا لیتے ہیں سامنے والے کا؟ دیوبندی یا حنفی، ایسے کر کے نام لیتے ہیں. تو انہوں نے پھر بھی یہ کہا فقہ حنفی میں 3 ہوتی ہیں. میں نے کہا ایسا کچھ بھی نہیں ہے، تمام صحابہ کے نزدیک 3 کتنی ہوتی ہیں؟ 3 ہوتی ہیں.
اور فقہ حنفی میں اسی لیے 3 ہوتی ہیں کہ تمام صحابہ کے نزدیک 3 کتنی ہوتی ہیں؟ 3. تو فقہ حنفی نے صحابہ سے لیا یہ. اور فقہ شافعی میں بھی 3, مالکی میں بھی 3, حنبلی میں بھی 3. تو اسی طرح خوب سمجھ لو صحابہ کرام کے دور میں ہمیں کہیں بھی نہیں ملتا کہ صحابہ کرام نے 8 رکعت تراویح پڑھی ہو. موطا امام مالک کی جو 8 والی حدیث ہے وہ مضطرب ہے, کیونکہ راوی کہیں 8 بیان کرتا ہے, کہیں 20 بیان کرتا ہے, کہیں 13 بیان کرتا ہے, اپنی بات پہ ٹکتا نہیں ہے. اس لیے علماء نے اس کو مضطرب کہا, اور مضطرب حدیث بھی قابل قبول نہیں ہوتی. اور اس حدیث پر 2 بہت بڑے بڑے اشکالات ہوتے ہیں 13 اور 8 والی, جن اشکالات کا کسی کے پاس جواب نہیں ہے. وہ یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ 13 اور 8 والی موطا کی حدیث جس میں ہے کہ حضرت عمر نے 13 یا 8 پڑھوائی تھیں, یہ صحیح ہوتی تو روئے زمین پر کوئی ایک مسجد تو ہوتی نا اس دور میں جہاں 13 رکعتیں یا 8 رکعتیں ہو رہی ہوتی, بیان جواز کے لیے ہو جاتی. کہیں تو 8 یا 13 رکعتیں ہوتی نا پوری دنیا میں. یہ کیا بات ہے کہ حضرت عمر 13 پڑھا رہے ہیں, پوری دنیا میں کوئی اس کو ایڈاپٹ نہیں کر رہا. اور اس پہ ایک اور سب سے بڑا اشکال کہ کتاب کا جو مؤلف ہے امام مالک, وہ خود بھی 8 یا 13 کے قائل نہیں ہیں, وہ بھی 20 سے زیادہ کے قائل ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا اشکال ہے جس کا کوئی جواب نہیں. تو تواتر عملی سے تو ہم جو 20 رکعتیں پڑھتے ہیں, یہ اس لیے نہیں کہ امام ابو حنیفہ نے کہہ دیا, پوری امت کا اجماع تواتر کے ساتھ چلا آ رہا ہے. اور آج لوگ حرم کی مثال دے رہے ہیں کہ مکہ میں کتنی ہو رہی ہیں, 10 ہو رہی ہیں آج اس رمضان سے یا پچھلے رمضان سے. ان کو بولو امام شافعی کے دور میں جو مکہ تھا نا, امام شافعی نے 20 کا قول لیا ہے. کیوں؟ وہ کہتے ہیں مکہ میں ہم نے سب کو کتنا پڑھتا ہوا پایا ہے, صرف حرام مسجد حرام میں نہیں, پورے مکہ میں 20 رکعتیں پڑھتا ہوا پایا ہے. مدینہ میں, بصرہ میں, کوفہ میں, دمشق میں, شام میں, جہاں جہاں اسلام گیا ہے, رمضان آیا تو مسجدیں تراویح سے بھری ہوئی ہوتی تھیں اور 20 رکعتیں اس وقت سے پڑھی جا رہی ہیں. تو اب جو چینجنگ ہو رہی ہے, اب جو چینجنگ سعودی عرب میں یا دنیا میں ہو رہی ہے, اس چینجنگ کو کوئی بھی قرآن و سنت اور صحابہ کے مقابلے میں قبول نہیں کرے گا. ایک اور بات کروں تاکہ یہ ٹاپک کمپلیٹ ہو جائے. سننے میں آ رہا ہے کہ سعودی عرب کی گورنمنٹ نے 3 طلاق کا قانون بھی چینج کر دیا ہے. واللہ عالم, میرے پاس کوئی مستند دلیل نہیں ہے, لیکن یوٹیوب پہ اس قسم کے کلپ آ رہے ہیں. ہمارے اہل حدیث بھائی اس کو بھی اب کوٹ کریں گے. دیکھو سعودی عرب کی عدالتیں اب تک 3 طلاق کو 3 کہتی رہیں, لیکن اب کوٹ کیا کر رہی ہے, 3 کو کتنی کہہ رہی ہے, 1. تو دیکھو سعودی عرب کے علماء نے بھی مان لیا. سعودی عرب میں اسلام آج آیا ہے؟ مجھے ایک بات بتاؤ, سعودی عرب سے تو اسلام پوری دنیا میں پھیلا ہے. آج تک سعودی عرب کی عدالتیں 3 طلاق کو 3 کہتی تھیں, اور پوری دنیا میں 3 کتنی تھیں, 3. آج سعودی عرب میں اگر 3 کو 1 کہہ دیا جائے, خدا کی قسم اس فتوے کو اٹھا کے دیوار پہ پھینک دو, اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اس کا مطلب کہ امت 1400 سال سے گھاس کھا رہی تھی, آج سعودی حکومت ہمیں بتائے گی یا سعودی کورٹ ہمیں بتائے گی کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے. ہم سعودی علماء کا احترام کرتے ہیں اور سعودی علماء اس پر متفق نہیں ہیں. سعودی عرب میں جب یہ قانون بنا تھا نا, کہ جب بعض علماء نے فتویٰ دیا تھا کہ 3 1 ہوتی ہیں, وہیں کے بہت سے علماء نے اس کے خلاف احتجاج کیا تھا. لیکن بات یہی ہے کہ وہاں سنی جاتی ہے گورنمنٹ لیول پہ جو کام ہوتا ہے. وہاں حکومت کے خلاف آپ کوئی ایک حرف زبان سے نکال دیں تو آپ ایسا جیل میں بند ہوتے ہیں کہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا. بڑے بڑے علامے وہاں سعودی عرب میں جیل میں پڑے ہوئے ہیں. تو اس لیے آج کل جو یوٹیوب پہ بعض اہل حدیث علماء یا بعض سلفی علماء بار بار ائمہ حرمین کا حوالہ اور سعودیہ کا حوالہ اور شیخ بن باز کا حوالہ, یہ سارے علماء ہمارے لیے قابل احترام ہیں, لیکن یہ حوالے آپ نہ دیں, کیونکہ سعودی عرب میں چلتی کس کی ہے, گورنمنٹ کی. آپ گورنمنٹ کی پالیسی کے مطابق بات کریں گے تو ٹھیک ہے, ذرا سا انحراف کیا آپ نے اور آپ مارکیٹ سے ہوئے شارٹ. سمجھتے ہو؟ تو اس لیے یہ جو 10 سعودی عرب میں تراویح شروع کر دی نا, تراویح کا لفظ ہی فٹ نہیں بیٹھتا اس کے اوپر, وہ تو میں کئی بار بیان کر چکا ہوں. تو یہ خیر یہاں سے بات چلی ہوئی کہ دیکھو یہ جو بار بار اٹھک بیٹھک, اللہ کیا کہتے ہیں, وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ, اللہ آپ کا اس الٹنے پلٹنے کو دیکھ رہا ہے. تو اس لیے رمضان کی راتوں میں جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے مسجدوں کو آباد کیا, حضرت علی اپنے دور حکومت میں مسجد نبی میں گئے, دیکھے کہ تراویح کی نماز ہو رہی ہے,
تو فرمایا اللہ عمر پر رحم کرے یا عمر کی قبر کو نور سے بھرے، اس طرح کے الفاظ کے جنہوں نے ہماری مسجدوں کو بارونق کر دیا، کیونکہ یہ کام آپ خود سے نہیں کر سکتے. اب مثال کے طور پہ کوئی یہ چاہے کہ میں رمضان کے بعد بھی مسجدوں کو رونق بخش کے میں کیا کرتا ہوں، رمضان کے بعد بھی راتوں کو مسجد میں تہجد کا اہتمام اور لوگوں کو جمع کر کے نوافل پڑھوں گا جماعت کے ساتھ، تو یہ عمل جائز ہوگا؟ نہیں ہوگا جائز. اس لیے کہ ہمارے پاس خلفائے راشدین سے اتنے بڑے پیمانے پر جماعت کا ثبوت صرف رمضان میں تراویح میں ملتا ہے، اس کے علاوہ نہیں ملتا. تو اس لیے شاعر نے کہا تمتع من شمیم عرار نجد فما بعد العشیۃ من عراری، کہ عرار کی بوٹی سے خوشبو یہ رات کے وقت میں اٹھا لو، رات گزرنے کے بعد اس میں خوشبو نہیں رہے گی. رات کی رانی کی خوشبو کب ہوتی ہے؟ رات. آپ نے کہا میرے پاس ٹائم نہیں ہے میرے پاس، میں فجر کے بعد سونگوں گا اس کو بیٹھ کے، کرسی ڈال کے بیٹھ جاؤں گا، تو عقل مند کہے گا بھائی یہ رات ہی کے لیے خوشبو ہے، یہ پیکج یا یہ آپشن آپ کے پاس دن میں نہیں ہوگا. دن میں آپ گٹکا سونگے، پان سونگے، تمباکو سونگے. تو یہ جو تراویح کی کثرت سے نماز ہے، کثرت سے رکعتیں پڑھی جاتی ہیں جماعت کے ساتھ، مسجدوں کو رونق بخشی